الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی بین لنا الحلال والحرام والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خیر الانام وعلی آلہ واصحابہ الکرام الی یوم القیام. اما بعد، حضرات، ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ ہمارا معبود برحق اور ارحم الراحمین ہیں. اس ارحم الراحمین نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی ضرورت کی تمام چیزیں اس کو مہیا کیں، اور جو چیزیں انسان کو نقصان پہنچانے والی ہیں ان تمام چیزوں کو اسی اللہ نے اور اللہ کے نبی نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا. یا یقین رکھنا چاہیے کہ جو چیزیں اللہ اور اللہ کے نبی نے انسانوں کے لیے حرام کی ہیں وہ یقیناً انسانوں کے لیے سخت نقصان دہ ہیں، اسی وجہ سے ان کو حرام کیا گیا. ایسا نہیں ہو سکتا اللہ اور اللہ کے نبی نے، جبکہ اللہ رب العالمین ہے، ارحم الراحمین ہے اور اللہ کے نبی رحمت للعالمین ہیں، تو رب العالمین اور رحمت للعالمین انسانوں کی ضرورت کی چیزیں حرام کیوں کریں گے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ کوئی چیز انسانوں کے لیے بہت فائدہ مند تھی، اس کے باوجود اللہ اور اللہ کے نبی نے ان کو حرام کر دیا. ایسا ممکن نہیں. جتنی چیزیں اسلام میں حرام کی گئی ہیں، شراب، زناکاری، چوری، غیبت، رشوت، سود، گالی، ناحق قتل، جھوٹی گواہی وغیرہ، یہ جتنی چیزیں حرام کی گئی ہیں یہ تمام یا تو انسانوں کی عقل کو یا انسانوں کی صحت کو یا انسانی سماج کو یا انسان کے گھر کو یا انسان کے دین کو یا انسان کے نسب کو تباہ کرنے والی ہیں، اس ان کو حرام کر دیا گیا. ان حرام چیزوں میں ایک اہم ترین چیز منشیات بھی ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، شراب، خمر، جوا، یہ تمام شیطانی کام ہیں، ان سے بچو. فاجتنبوہ، ان سے اجتناب کرو، ان سے دور رہو. اس کے معنی یہ ہیں کہ جیسے جوا کھیلنا جو ہے وہ سخت ترین جرم اور انسانوں کو تباہ کرنے والا ہے، اسی طرح سے شراب بھی انسانوں کے لیے سخت ترین مضر ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں منشیات کسی ایک ہی قسم تھی اور وہ لکوڈ فارم میں ہوتی تھی، یعنی شراب، اور مختلف چیزوں سے بنائی جاتی تھی. آج کے زمانے میں منشیات کی دوسری قسمیں بھی معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں. ان میں سے جن چیزوں کے اندر بھی شراب کی طرح کا نشہ ہے وہ تمام چیزیں اسی طرح سے حرام ہیں جس طرح سے شراب، یعنی چرس، ہیروئن، افیون، بھنگ، کوکین، چاہے وہ کیپسول فارم میں ہو، جیسے کرسٹل، حشیش، یہ تمام چیزیں اسی طرح سے حرام ہیں جس طرح سے شراب حرام کر دی گئی. اس لیے کہ شراب اس وجہ سے حرام نہیں ہے کہ وہ کوئی لکوڈ چیز ہے، بلکہ اس وجہ سے حرام ہے کہ اس کے اندر نشہ ہے. اب یہی نشہ اگر کسی دوسری چیز کے اندر بھی ہوگا اور اسی طرح کا ہوگا یا اس سے زیادہ ہوگا تو ظاہر ہے وہ بھی اسی طرح سے حرام ہو جائے گی، وہ بھی اسی طرح سے انسانوں کے لیے چونکہ مضر ہے، اس لیے اللہ اور اللہ کے نبی کی طرف سے اس کے بارے میں بھی یہ فیصلہ ہوگا. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو شراب پی رہا ہو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا. لا یشرب الشارب وهو مؤمن ولا یزنی الزانی وهو مؤمن ولا یسرق السارق وهو مؤمن. شراب پینے کے وقت انسان مومن نہیں رہتا، یعنی ایمان نکل جاتا ہے. زناکاری کرنے کے وقت انسان مومن نہیں رہتا ہے، ایمان کی کیفیت اسے نکل جاتی ہے. چوری کرتے وقت انسان کے اندر ایمان نہیں رہتا ہے. تو شراب وہ چیز ہے کہ جو انسان کے ایمان کو بھی اس وقت ختم کر دیتی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الخمر جماع الاسم، شراب بے شمار گناہوں کی جڑ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی شراب کی وجہ سے تقریباً 10 آدمیوں پر. شراب کے لیے انگور نچوڑنے والے پر، شراب بنانے والے پر، شراب پیکنگ کرنے والے پر، شراب لانے والے پر، شراب بیچنے والے پر، شراب کا حساب رکھنے والے پر، شراب ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے والے پر، اور شراب پینے والے پر تو لازم لعنت ہوگی. جیسے شراب کے متعلق یہ لعنت ہے، ٹھیک اسی طرح سے اس وقت ہمارے معاشرے میں جتنی بھی منشیات کی قسمیں ہیں ان تمام کے متعلق یہی حکم ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا مبارک ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ جب کوئی انسان شراب پیتا ہے 40 دن تک اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی ہیں. یہ حدیث ابو داؤد شریف میں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ایک مرتبہ شراب پیے
پھر دوسری مرتبہ پیے، پھر دوسری مرتبہ پیے، یعنی جو ایک مرتبہ نشہ کرے، پھر دوسری مرتبہ کرے، پھر تیسری مرتبہ کرے، اس کو طینۃ الخبال پلایا جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ طینۃ الخبال کیا چیز ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جہنمیوں کے جسم سے نکلا ہوا خون اور پیپ۔ جہنمیوں کو جو جہنم کا عذاب ہوگا، اس عذاب کی وجہ سے ان کے جسموں سے خون بھی نکلے گا، پیپ بھی نکلے گا، وہ خون اور پیپ اس شراب پینے والے کو پلایا جائے گا، کیونکہ دنیا میں وہ چیز پی رہا تھا جو اس کے لیے مضر تھی، تو جہنم میں اس کو یہ سزا دی جائے گی کہ اس کو جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا سڑا ہوا خون اور پیپ پلایا جائے گا۔ اس طرح کی اور بہت ساری احادیث ہیں جن سے سب پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں منشیات کی یہ تمام قسمیں سخت ترین حرام ہیں۔ اللہ اور اللہ کے نبی نے ان تمام چیزوں کو حرام کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس کے بے شمار اخلاقی نقصانات ہیں، اس کے بے شمار طبی اور جسمانی نقصانات ہیں، یہ بے شمار بیماریوں کا ذریعہ بنتا ہے، یہ ذہنی قوتوں کو ختم کر دینے والا ہے، یہ حافظے کو مٹا دینے والا ہے، یہ مردانگی کو ختم کرنے والا ہے، یہ طرح طرح کی جسمانی بیماریوں کا ذریعہ بننے والا ہے۔ اور جسمانی بیماریوں میں کون کون سی بیماریوں کا لاحق ہو جاتا ہے، یہ ماہر ڈاکٹر حضرات تفصیل کے ساتھ بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو چونکہ شراب طبی اعتبار سے بھی انتہائی مضر ہے، منشیات جسمانی اعتبار سے بھی انتہا نقصان پہنچانے والی ہیں، اخلاقی طور پر نقصان پہنچانے والی ہیں، اور معاشی اعتبار سے بھی یہ سخت ترین نقصان پہنچانے والی ہیں، اس وجہ سے کہ جو منشیات کے لت میں مبتلا ہو گیا، اب آگے وہ معاشی زندگی میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اخلاقی زندگی میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، طبی طور پر بھی صحت مند نہیں رہ سکتا، اور وہ اپنے والدین کے لیے بھی بہت بڑا بوجھ بنے گا، اس کے تعلیمی کیریئر بھی تباہ ہو جاتا ہے، اور اس کی معاشی زندگی بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اول وہ کچھ کمانے کے قابل نہیں رہتا، اور اگر کچھ کما لے گا تو اس کے بعد سب سے پہلے وہ اپنی نشے کی لت کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا، چاہے اس کے گھر والوں کو فاقے لگیں۔ چنانچہ ایسا بھی پایا گیا کہ ایک شخص نے دن میں جو کچھ کمایا وہ شام کو اپنے منشیات میں اس نے خرچ کر دیا۔ اس لیے ہر مسلمان اچھی طرح سے سمجھے اللہ نے اور اللہ کے نبی نے شراب کو حرام کر دیا ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم مان لیں۔ جس طرح سے ایک بیمار شخص ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چیزیں چھوڑ دیتا ہے، اسی طرح سے ایمان والا شخص اللہ اور اللہ کے نبی کے کہنے پر حرام چیزوں کو یقیناً چھوڑ دینا چاہیے، اسے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ کرے یہ اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم ہم ایمان والوں کے لیے مؤثر بن جائے، اور ہم اس برائی سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔